السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے احمد آباد میں جو فلائٹ کریش ہوا، جو فلائٹ جل گیا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کیونکہ کچھ ہی دن پہلے کا یہ حادثہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں 12 جون 2025 کو احمد آباد سے نکلنے والی ایک فلائٹ جو کہ لندن جانے والی تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں گر جاتی ہے اور اس کے اندر جتنے لوگ تھے سب کے سب سوائے ایک کے سب جل جاتے ہیں۔ تقریباً 282 لوگ سب کے سب جل جاتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ بہت سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے کئی نشانیاں رکھا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ آپ کائنات میں غور کرو، ہر چیز میں، چاہے وہ زمین میں ہو، آسمان میں ہو، جتنے جاندار ہیں، جتنے مخلوق ہیں، جتنے پیڑ پرندے ہیں، آپ جس میں بھی غور کرو اس میں ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی گھوڑے کے تعلق سے کہتا ہے، کبھی آسمان کے تعلق سے کہتا ہے، کئی چیزوں کی اللہ تعالیٰ مثال دے کے جب قرآن آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ غور کیوں نہیں کرتے، آپ تدبر کیوں نہیں کرتے۔ آپ غور کرو، آپ کے لیے قدرت کی بہت ساری نشانیاں مل جائیں گی۔ تو اب اس میں بھی ہمارے لیے، اس واقعے میں بھی ایسے کئی حادثے ہوئے ہیں، لیکن اس حادثے سے ہم لوگوں کے لیے ایک بڑی، ایک نہیں بلکہ کئی، 10 نصیحتیں میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ وہ کیا ہے؟ بڑی اہم چیزیں ہیں، غور سے سننا۔ پہلے تو ہم لوگ وہ واقعات دیکھیں گے، حالانکہ 280 لوگ جب مرتے ہیں تو ہر ایک کی الگ کہانی ہوں گی، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کے واقعات جو سامنے آئے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے ان کے ہر ایک کی الگ خواہش تھی، ہر ایک کی الگ تمنا تھی، ہر ایک کی سفر کرنے کی الگ وجہ تھی، ہر ایک کا بیک گراؤنڈ کچھ الگ تھا، ہر ایک کے امیدیں کچھ الگ تھی، کچھ کام الگ تھا، ہر ایک کے گھر کے حالات، یہ تمام چیزیں الگ الگ تھی، لیکن اس میں سے کچھ حالات کچھ لوگوں کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک واقعہ ہے ایک عورت کا جس کا نام ہے خوشبو، اور اس کا نکاح ہوا تھا 18 جنوری 2025 کو، یعنی ابھی جنوری کے مہینے میں اس کا نکاح ہوا تھا۔ شوہر لندن میں ڈاکٹر ہیں، تو اب وہ پہلی مرتبہ اپنے شوہر سے ملنے کے لیے جا رہی ہے لندن۔ گھر میں پوری تیاری ہوئی، جنوری میں ہی نئی نویلی دلہن ہے، اب وہ گھر میں پوری تیاری کے ساتھ جب ایئرپورٹ جاتی ہے، وہاں پر اس کا باپ، اس کا والد اسے چھوڑنے کے لیے آتا ہے، اور اس کے دل میں یہ خیالات ہے، اس کے دل میں یہ سوچ ہے کہ اب ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ شادی سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، ایک نیا خاندان شروع ہوتا ہے، تو ایک نئی زندگی کی امید لے کے وہ سفر کرنا چاہ رہی تھی۔ ایئرپورٹ میں ٹھہر کے آخری مرتبہ اپنے والد کے ساتھ
ایک फ़وٹو کھینچتی ہے، سیلفی لیتی ہے، پھر اس کے بعد وہ پلین میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، کچھ ہی منٹوں میں پھر وہ فلائٹ گر جاتا ہے، وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ جو اس نے فوٹو کھینچی تھی شاید یہ نہیں سوچی ہوں گی کہ یہی میری آخری تصویر ہوگی، اور اس کے گھر والے بھی یہ نہیں سوچے ہوں گے، اس کا باپ بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہی تصویر جس کو دیکھتے ہوئے پھر ہمیں زندگی بھر رونا پڑتا ہے۔ تو اس کی ایک خواہش تھی، لیکن وہ خواہش پوری ہونے سے پہلے ہی، اس کے شوہر سے ملاقات ہونے سے پہلے ہی، اس کی ایک لندن میں نئی زندگی کی جو آغاز کرنے والی تھی، جو امیدیں تھیں، وہ تمام امیدیں مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی تمام خواہشات ادھوری کی ادھوری رہ گئی ہے۔ یہ پہلا واقعہ۔ اور دوسرا واقعہ، پرتیک جوزی نام کا ایک آدمی جو کہ راجستھان کا رہنے والا ہے، میاں بیوی ہے، دونوں سفر کرتے ہیں، سفر کے لیے تیاری کرتے ہیں، یعنی شوہر اس کا ڈاکٹر ہے لندن میں، اور عورت بھی ڈاکٹر ہے انڈیا میں، راجستھان میں یہ ڈاکٹر ہے۔ تو کئی دنوں سے، کیونکہ دونوں کے جاب کی وجہ سے یہ الگ جگہ پر رہ رہی ہے اور وہ الگ جگہ پر رہتا ہے، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم ساتھ میں مل کے رہیں گے۔ تو بیوی کچھ ہی دن پہلے یہاں پر انڈیا میں جو اس کی جاب تھی، وہ جو ڈاکٹری کر رہی تھی، وہ جو نوکری کر رہی تھی، اس کو استعفیٰ دیتی ہے۔ پھر وہ یہ سوچتی ہے کہ چلو شوہر آپ آ جاؤ، آنے کے بعد ہم دونوں مل کے لندن چلیں گے اور وہیں پر باقی زندگی ہم لوگ گزاریں گے۔ یعنی انڈیا سے لندن کو وہ شفٹ ہونے کے لیے جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے 3 بچے بھی تھے۔ آپ دیکھے ہوں گے وہ لوگ بھی فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد ایک سیلفی لیتے ہیں، دونوں میاں بیوی مسکراتے ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کے 3 بچے مسکراتے ہوئے، ایک 8 سال کے اور 2 ٹوینز تھے 5-5 سال کے چھوٹے بچے، 8 سال کا ایک اور 5-5 سال کے 2، اس طرح ان کے 3 بچے اور میاں بیوی سیلفی لیتے ہیں فلائٹ میں بیٹھ کے، اور وہ بھیج دیتے ہیں کچھ ہی منٹوں میں، پھر وہ بھی جل کے راکھ بن جاتے ہیں۔ نہ بیوی بچی، نہ شوہر بچا، نہ ان کے بچے۔ ان کی ایک خواہش تھی، ان کی ایک امید تھی، الگ ایک زندگی بسانے کی کوشش تھی۔ وہ کتنی امیدوں کے ساتھ نکلے ہوں گے، لیکن ان کی تمام امیدیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسرا واقعہ آتا ہے۔ نیرج اور اپرنا نام کے 2 لوگ آگرہ کے رہنے والے تھے۔ یہ لوگ لندن گھومنے کے لیے جا رہے تھے، تھوڑی دیر گھوم کے آئیں گے، تھوڑے دن چھٹیوں کے دن منا کے آئیں گے، یہ سوچ کے جا رہے تھے۔ وہ بھی کچھ ہی منٹوں میں مر جاتے ہیں، جل کے راکھ بن جاتے ہیں۔ اور پائل نام کی ایک لڑکی تھی، لندن جا رہی تھی، اس کی خواہش تھی کہ وہ لندن جا کے وہ پڑھائی کرے گی، پڑھنے کی نیت سے جا رہی تھی۔ یہاں تو اسکول ٹاپر تھی، تو وہاں پر بھی جا کے اور اچھی پڑھائی کروں گی، یہ سوچ کے پڑھائی کی نیت سے وہ نکلی تھی۔ وہ بھی کچھ ہی منٹوں میں مر جاتی ہے، اس کی بھی وہ پڑھنے کی خواہش ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے جو وجے روپانی نام کے ایک شخص کا، جو گجرات کے سی ایم رہ چکے تھے، گجرات کے سی ایم تھے۔ وہ بھی اسی فلائٹ میں سفر کر رہے تھے لندن کا، لیکن اچانک فلائٹ گر جاتی ہے اور ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے تعلق سے یہ بتایا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا میں باقاعدہ ان کے وہ تصویریں بھی درج ہوئی ہیں، وہ تصویریں بھی اپلوڈ کی گئی ہیں۔ بتائی جا رہی ہے کہ وہ 12 اور یعنی 1206 اس نمبر کو اپنا لکی نمبر مانتے تھے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ لکی نمبر مانتے ہیں، لیکن اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ مسلمان اس طرح کسی نمبر کو یا کسی دن کو اپنے لیے یا کسی کلر کو لکی نہیں مان سکتا۔ لیکن یہ جو سی ایم رہ چکے تھے راجستھان کے، وہ ہمیشہ ایک نمبر کو لکی مانتے تھے، اپنے لیے اچھا نمبر سمجھتے تھے، وہ ہے 1206۔ تو ان کی پرانی جو گاڑیاں تھیں، ان کی جو کار تھی، ان کا جو ایک 2 ویلر تھا، وہ بھی 1206 والے ہی نمبر کے گاڑیاں اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ لیکن اتفاق دیکھیے، جس دن ان کا انتقال ہوا وہ بھی 1206 12 تاریخ 6واں مہینہ ہی تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ، ارجن پٹولیا نام کا ایک آدمی پچھلے ہفتے ہی لندن سے کچھ ہی دن پہلے، اصل میں یہ جو ارجن پٹولیا ہے یہ لندن میں رہتا تھا، میاں بیوی ساتھ میں رہتے تھے۔ صرف 1 ہفتہ پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے لندن میں، اور اس کے 2 چھوٹے بچیاں ہیں۔ وہ گود میں اٹھا کے اس کی تصویریں بتا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ ڈیلیوری کے وقت اس کی عورت کا انتقال ہوا ہو۔ بہرحال چھوٹی جو 2 بچیاں تھیں،
اور اس کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے صرف ایک ہفتہ پہلے. تو اس کی بیوی کی خواہش تھی کہ اس کی جو استھیاں ہیں، یعنی غیر مسلموں کو جب ان کی ڈیڈ باڈی جلائی جاتی ہے تو وہ راکھ جو ہوتا ہے اس کو لے کے آ کے کسی ندی میں ملا دیتے ہیں، کسی پانی میں بہا دیتے. تو اس کی بیوی کی خواہش تھی کہ انڈیا میں جا کے میرے استھیاں یہ ملا دے. تو وہ اس کی بیوی کے راکھ کو، اس استھیوں کو لے کر انڈیا میں بہانے کے لیے آیا. اپنی 2 چھوٹی بچیوں کو لنڈن میں چھوڑ کے آیا اور بہا دیا. اس کی بیوی کی خواہش تو پوری کر دیا، لیکن واپس صحیح سلامت اپنی بیٹیوں کے پاس نہیں جا سکا. بیچ میں ہی وہ فلائٹ گر جاتی ہے، اسی کے ساتھ وہ بھی جل جاتا ہے. یہ اس کی کہانی ہے. پھر اسی طرح ہرپریت کور اندور کی رہنے والی ہیں. اصل میں یہ انڈیا میں تھی، اس کا شوہر بھی لنڈن میں تھا. تو وہ اپنے شوہر کا برتھ ڈے منانے کے لیے جا رہی تھی. اس کے شوہر کا برتھ ڈے تھا 16 جون کو، اور ان کی شادی بھی 2020 میں ہوئی. یعنی وہ بھی یوں سمجھو کہ بس 4-5 سال ہی شادی کے ہوئے تھے. تو شوہر کا برتھ ڈے منانے کے لیے، پارٹی کرنے کے لیے وہ لنڈن جانے والی تھی. اصل میں وہ پہلے 19 جون کی ٹکٹ بک کرائی تھی، جو کہ برتھ ڈے کے بعد آ رہا تھا. بعد میں لوگوں نے کہا کہ نہیں 19 جون کو تو پھر دیر ہو جائے گی، تو پھر اس ٹکٹ کو کینسل کر کے وہ 16 جون کی ٹکٹ کو اوکے کر دیتی ہیں. اور شوہر کا برتھ ڈے دیکھنا تو نصیب نہیں ہوا، بیچ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا. سمیت سبروال اس فلائٹ کو چلانے والے پائلٹ تھے، اور یہ کوئی نئے نہیں تھے، یعنی ابھی ابھی ڈیوٹی جوائن کیے ہوئے نہیں تھے. ان کے پاس کئی سالوں کا ایکسپیرینس تھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ 8200 گھنٹے فلائٹ چلانے کا ان کے پاس ایکسپیرینس تھا. 8200 گھنٹے چلانے کا ایکسپیرینس تھا ان کے پاس. اور وہ فلائٹ اس وقت، یہ جو فلائٹ چلائے وہ ایئر انڈیا کا فلائٹ، یہ چلانے سے پہلے، سفر شروع کرنے سے پہلے بوڑھے باپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ابا آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہو اور آپ کا دیکھ بھال کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں بس کچھ ہی دنوں میں میرے جاب کو استعفیٰ دے دوں گا اور آپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے میں آؤں گا. بالکل بوڑھا باپ ہے. فلائٹ چلانے والے یہ پائلٹ ہیں، یہ بول کے جاتے ہیں کہ بس کچھ ہی دنوں میں جاب کو ریزائن کر دوں گا اور آپ کی دیکھ بھال کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا. جیسے ہی وہ جاتے ہیں تو پھر واپس باپ کے پاس نہیں آ سکتے. ان کی یہ امید تھی، ان کی یہ خواہش تھی کہ بس اب جتنا بھی کما لیے، اب باپ کو دیکھ بھال کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے تو ان کی خدمت کروں گا. لیکن ان کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوتی ہے، وہ بھی اسی فلائٹ میں جل کے راکھ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ رنجیتا نام کی ایک نرس لنڈن میں نرس کا کام کر رہی ہے. یہ ہیں کیرلا کی رہنے والی ہے. کئی سالوں سے لنڈن میں نرس کا جاب کرتی ہے. اس وقت وہ انڈیا آئی اور انڈیا میں ایک گھر بنا رہی تھی. اس کے گھر کو دیکھنے کے لیے وہ آئی. آنے کے بعد گھر کا کام چل رہا تھا، مکمل ہونے کو تھا اور کچھ پیسوں کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ آپ جاؤں گی، جا کے اور کچھ پیسے کما لوں گی. جب گھر مکمل ہو جائے گا تو پھر وہاں پر میرے اس جاب کو بھی چھوڑ دے کے میں انڈیا ہی آؤں گی، اب یہیں پر رہوں گی اسی گھر میں. اس خواہش کے ساتھ وہ گھر کو دیکھی، پھر واپس گئی. کچھ ہی دنوں کے بعد پھر واپس آنے کی خواہش لے کے گئی تھی، لیکن اب اس کی وہ خواہش بھی پوری نہیں ہوئی. اس کے گھر کو مکمل ہوتے ہوئے وہ نہ دیکھ سکی، نہ اس کے گھر کے اندر وہ جس خواہش کے ساتھ وہ گھر بنائی تھی اس گھر کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکی تھی. اسی فلائٹ کے اندر وہ بھی مر جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک سید عنایت علی نام کے ایک آدمی پوری فیملی کے ساتھ عید منانے کے لیے آئے. بقرعید کو عید گھر میں منائیں گے، انڈیا میں منائیں گے، یہ سوچ کے پوری فیملی ان کی انڈیا آتی ہے. اور یہ رہنے والے گجرات کے ہیں. عید منانے کے لیے آئے تھے، بیوی بچے سب پوری فیملی انڈیا کو آئی تھی، سب کے سب لنڈن میں رہنے والے تھے. جانے سے پہلے ایئرپورٹ پہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کے سیلفی لیے، فوٹو لیے. اور جیسے ہی پھر وہ لنڈن واپس جا رہے تھے، ان کی بیوی، ان کے بچے سب کے سب اسی فلائٹ میں مر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں. ان کا جو بھائی تھا، جو ابھی سیلفی لیا تھا، وہ ہاسپٹل میں آ کے دیکھتا ہے، اپنے بھائی کو ڈھونڈتا ہے.
ان کی یہ امید تھی کہ میرا بھائی ابھی بھی زندہ ہوگا. لوگوں کے پاس جاتے ہوئے، ان لاشوں کے پاس جاتے ہوئے ڈھونڈ رہا، چیخ رہا، چلا رہا، کیونکہ ہاسپٹل پورا لاشوں سے بھرا ہوا تھا. اور وہ واٹس ایپ پہ میسج کرتا ہے تو اس کا میسج جا رہا ہے، یہ بتا رہا لوگوں کو دیکھو بھائی میرا یہ بھائی ہے، کہیں پر نظر آیا کیا؟ ابھی بھی واٹس ایپ چالو ہے، دیکھو میسج جا رہا ہے. یہ بولتے ہوئے حیران پریشان چیختے چلاتے روتے ہوئے اس کے بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا. لیکن وہی جل کے راکھ بننے والے ان لاشوں میں ان کے بھائی کو وہ پہچان نہیں پا رہا تھا. یہ ایک مسلمان فیملی کی کہانی تھی. پھر اس کے علاوہ انہی حادثوں میں ایک حادثہ ایسا بھی ہوا جہاں پر فلائٹ گرا تھا، اس کے تھوڑی ہی دور میں ایک چھوٹی سی چائے کی دکان تھی. جیسے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے اپنے علاقوں میں بھی چھوٹے چھوٹے چائے کے بنڈیاں ہیں، غریب لوگ جو چائے بیچتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی چائے کی دکان تھی، ایک عورت چلاتی تھی اس چائے کی دکان کو. اس کا ایک چھوٹا سا 5-6 سال کا بچہ بھی وہیں پر تھا. تو ماں بیٹے تھوڑی دوری پر تھے. جیسے ہی فلائٹ وہاں پر گری، جل گئے سب کے سب. اسی آگ میں اس کا بچہ بھی جل گیا. ماں اپنے آنکھوں کے سامنے بچے کو جلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، بچانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن بچا نہیں پائی. ماں زندہ ہے اور بچہ جل کے راکھ ہو گیا. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو فلائٹ میں نہیں تھے، یہ لوگ اپنا کام کر رہے تھے، اپنی ایک جگہ پر چائے کی بنڈی چلا رہے تھے. لیکن وہیں پر فلائٹ گرا اور وہیں پر وہ بھی اس کا بچہ آنکھوں کے سامنے مر گیا. اور کچھ لوگ وہ بھی تھے جو ڈاکٹر بننے کے سپنے دیکھ رہے تھے. جو فلائٹ جس جگہ پر گری وہ ایک ہاسٹل تھا. جو ڈاکٹر کی ٹریننگ لے رہے اسٹوڈنٹس تھے وہ لوگ وہاں پر کھانا کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے. اسی وقت فلائٹ گری. حالانکہ وہ لوگ نہ فلائٹ میں تھے، حالانکہ وہ سفر نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ لوگ اپنے ہاسٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. اس وقت اچانک فلائٹ گرتی ہے اور جتنے لوگ وہاں پر کھانا کھا رہے انہی میں سے کئی لوگوں کی موت ہو جاتی ہے فلائٹ گرنے کی وجہ سے. اس فلائٹ کی وجہ سے وہ لوگ بھی جل کے راکھ بن جاتے ہیں. وہ لوگ بھی کبھی سوچے نہیں تھے ہوں گے کہ ہماری موت اس طرح آئے گی. حالانکہ وہاں کے حالات ایسے تھے، جب فلائٹ گرنے کے بعد وہ ہاسٹل کی بلڈنگ کی حالات دیکھی گئی تو کئی پلیٹوں میں کھانا رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. کئی پلیٹوں میں کھانا رکھا ہوا تھا. اور لاشوں کو جب دیکھا جا رہا تھا تو کچھ لاشوں میں کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں چمچ بھی تھا، چمچ پکڑ کے کھا رہے تھے، بس کھانے ہی والے تھے. کچھ لوگ کھانا رکھے، کھانا ملائے ہی تھے، منہ میں نوالا بھی نہیں گیا، اچانک موت آ گئی. سوچ کے دیکھو کس کی موت کیسے کیسے آئی، کس طرح سے آئی. کوئی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی گمان بھی نہیں کرے ہوں گے کہ ہم کھاتے کھاتے مر جائیں گے. ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے ہاتھوں میں کھانے کا پلیٹ ہوگا اور ہم مر جائیں گے. کبھی کوئی سوچے؟ آپ سوچے؟ میں سوچا کبھی ایسی ہماری موت آئے گی؟ ہم کبھی سوچتے ہیں؟ نہیں. لیکن وہاں کے کچھ لوگوں کی موت اسی حال میں آئی. پھر اس کے علاوہ ایک عجیب واقعہ یہ بھی ہوا. بھومی چوہان نام کی ایک عورت اسی فلائٹ میں جانے کے لیے ٹکٹ بک کر دی اور جاتے جاتے راستے میں اس کو ٹریفک لگ گیا. اب وہ دعا کر رہی ہے. غیر مسلم عورت ہو یا مسلمان ہو، جو بھی ہو، کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں، اوپر والے سے مانگتے ہیں. وہ اپنی زبان میں مانگ رہی تھی، وہ جس کو بھی بھگوان سمجھتی تھی وہ اپنے بھگوان کو مانگ رہی تھی. ایک 10 منٹ پہلے کیا مانگ رہی تھی وہ؟ اے بھگوان مجھے کسی نہ کسی طرح اس ٹریفک سے نکال اور مجھے اس فلائٹ میں بٹھا دے، میرا سفر اس فلائٹ کے ذریعے سے کرا دے، کسی نہ کسی طرح کسی بھی حال میں مجھے فلائٹ میری چھوٹ نہ جائے. اس امید میں اے بھگوان مجھے پہنچا، جلد سے جلد پہنچا، یہ دعا کر رہی تھی. لیکن ٹریفک میں پھنس گئی. صرف 10 منٹ دیر ہو گئی ہے. ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ایئرپورٹ والے بورڈنگ بند کر چکے تھے، گیٹ بند ہو چکا تھا. اس کی وہ فلائٹ مس ہو گئی ہے، وہ نہیں جا سکی. پریشان تھی، رو رہی تھی، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، ٹریفک میں پھنس کے میرا اتنا نقصان ہو گیا. لیکن بس ایک 10 منٹ 5 منٹ کے بعد جب یہ نیوز آتی ہے کہ تو جس فلائٹ میں سفر کرنے والی تھی وہ فلائٹ گر گئی ہے، اس میں جتنے لوگ تھے وہ سب جل کے راکھ ہو گئے، تو اب وہ اسی بھگوان کا شکریہ ادا کر رہی ہے کہ اچھا ہوا، میں تو سوچ رہی تھی جانے کا لیکن بھگوان مجھے بچا لیا، میری زندگی بچ گئی. کیسا عجیب واقعہ.
اب انہی عجیب واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا، جتنے لوگ اس فلائٹ میں تھے سب کے سب مر گئے، جل گئے، راکھ بن گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی اس میں سے کچھ لوگوں کو مار لگے ہو، کچھ لوگ ہاسپٹل میں علاج کراتے کراتے مر گئے ہو، 8 دن 10 دن زندہ ہو، ایسا بھی نہیں تھا۔ جتنے لوگ گرے، جتنے لوگ اس فلائٹ میں تھے سب کے سب وہیں جل کے مر گئے۔ لیکن ایک آدمی تھا جو اسی آگ کے اندر سے باہر نکلا، وہ آدمی کا نہ جسم جلا، وہ آدمی کو نہ وہ بے ہوش ہوا، نہ وہ کوئی اس کو دوسرے پکڑ کے لے کے آئے، پورے ہوش و حواس کے ساتھ، بس تھوڑے مار کہیں کہیں لگے ہوئے ہیں، کچھ بھی حصہ اس کا جسم کا جلا ہوا نہیں ہے، پورے لوگ جل گئے، لیکن ایک آدمی صحیح سلامت باہر نکل جاتا ہے، وہ بھی بات کرتے ہوئے خود سے نکل کے چل کے آتا ہے، ایک آدمی زندہ تھا۔ اب یہ آپ لوگوں کے سامنے میں 15 واقعات جو رکھا، اب ان واقعات کی روشنی میں ہم غور کریں گے قرآن حدیث میں ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے، یہ واقعہ ہمارے لیے کیا نصیحت دیتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا سبق تو یہ ہے، اگر ہم لوگ سورہ واقعہ نکال کر دیکھیں گے، آیت نمبر 83 اور 83 سے لے کر 87 اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ بس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو، ہم اس شخص کے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، بلکہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو واپس تو لوٹاؤ۔ اب یہ آیت میں کیوں آپ لوگوں کے سامنے رکھا؟ اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ اس میں ہمارے لیے تمام پوری انسانیت کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وہ نصیحت یہ ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، جو بھی اللہ کو نہیں پہچانتا، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کے انڈر نہیں ہوں، کسی کے ماتحت نہیں ہوں، میری زندگی میری مرضی، میں کسی کی بات نہیں مانوں گا، کوئی رب نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، بس میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، ایسے جتنے بھی خیالات رکھنے والا ہے اس کے لیے یہ آیت نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب کسی کی جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے، تم قریب رہ کے دیکھتے ہو، اللہ اس وقت اس سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، تمہارے قریب ہوتا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، میں کسی کی بات نہیں مانوں گا، میری زندگی میری مرضی، تو پھر تم اس نکلتی ہوئی جان کو واپس تو لے کے آؤ۔ اس جان کو نکالنے والا کون ہے؟ اس کی روح کو قبض کرنے والا کون ہے؟ جب تم یہ کہتے ہو کہ زمین آسمان سب خود بخود بن گئے، سب خود بخود چل رہے ہیں، تو پھر اس روح کو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں، میرے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں، تو پھر تم اس روح کو بچا کے تو دیکھو نا۔ میں کسی کا فرما بردار نہیں بنوں گا، میں کسی کی بات نہیں مانوں گا، حلال حرام، حلال حرام، اسلام، یہ وہ پابندیاں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو پابندیاں اگر نہیں ہیں تو اپنی مرضی کا مالک ہے، تو وہ جانے والی روح کو پکڑ کے تو دیکھنا، پھر کیا تیرے پاس اتنی طاقت ہے؟ نہیں لا سکتا واپس تو پھر مان جا۔ اس روح کو واپس نہیں لا سکتا تو پھر سرنڈر ہو جا، اپنے آپ کو سرنڈر کر لے اللہ کے آگے، اللہ تیرے ہاتھوں میں ہے میری جان، اللہ تو بولے جیسا میں سنوں گا۔ میں کسی کے ماتحت ہوں، میں کسی کے انڈر میں ہوں، میرے اوپر کوئی ایک طاقت ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے جان دیا اسی نے، مجھے پیدا کیا اسی نے، پھر میری یہ جان کو نکالنے والا بھی وہی ہے، اسی کی مرضی سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے، اسی کی مرضی سے میری روح بھی چل رہی ہے۔ تو اب میں اس کے دائرے کو، اس کے حکم کو چھوڑ کے میں آزاد ہو کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر آزاد ہو کے زندگی گزارنے والا ہوتا تو پھر میری روح پر بھی میرا کنٹرول ہوتا، میرے خواہشات پر بھی کنٹرول ہوتا۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگوں کو بول رہے کہ اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں تو پھر اس جاتی ہوئی روح کو پکڑ کے تو لے کے آؤ۔ نہیں،
تو اسے کیا سبق ملا؟ یہ جتنی بھی روحیں تھیں، جتنے بھی لوگ مرے، وہ روحوں کو نکالنے والا ایک رب ہے، ایک اللہ ہے، ایک طاقت ہے، اسی طاقت کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو، رب کو پہچانو۔ اگر تم کسی کے بھی پابند نہیں ہو تو پھر جان واپس لا لو، حالانکہ واپس نہیں لا سکتے۔ اب دیکھو، جتنے لوگ مر چکے تھے، مرنے والوں کو ٹاٹا کمپنی 1 کروڑ کا آفر دی، معلوم ہے 1 کروڑ روپے دینے کا، ان کے گھر والوں کو 1 کروڑ روپے دینے کا وعدہ کرتی ہے۔ جتنے لوگ مرے ہوئے لوگوں کو، ایک آدمی کے گھر والوں کو 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کر دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے میں 2 کروڑ دوں گا، میرے بھائی کو واپس دے دو۔ تم مجھے 1 کروڑ دینے کی بات کر رہے ہیں، میں 2 کروڑ دوں گا، میرے بھائی کو واپس دو، میری بیوی کو واپس دو، میرے شوہر کو واپس دو، ڈبل انعام میں دوں گا آپ کو، ڈبل پیسے میں دوں گا آپ کو۔ کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں۔ حالانکہ یہ کمپنی، ٹاٹا کمپنی کی یہ فلائٹ تھی، کروڑوں کا اور کئی سالوں سے چلنے والی یہ کمپنی ہے، کروڑوں روپیوں کا بزنس چلتا ہے، کروڑوں روپے وہ دینے کی بات کر رہا۔ تم کروڑ روپے دے کے بھی اس کے بھائی کو تو واپس نہیں لا سکتے، کسی کے بچوں کو تو واپس نہیں لا سکتے، کسی کے ماں باپ کو تو واپس نہیں لا سکتے۔ تو پھر تم کروڑوں کو بھی مالک ہو جاؤ لیکن اللہ کی قدرت کے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے، نشانی ہے کہ اس رب کے اوپر ایمان لاؤ، اس رب کو پہچانو، وہ کون ہے جو ان تمام لوگوں کی جانوں کو قبض کر لیا۔ دوسرا ایک اور سبق ملتا ہے، وہ ہے تم کتنا بھی ترقی کر لو، تمہارے پاس کتنا بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ جائے، ہم دیکھ رہے ہیں نا ایک سے ایک، خالی آپ لوگ بھی اگر غور کرتے تو ایک 20 25 30 سال پہلے سے ٹیکنالوجی کیسے بڑھتے جا رہی ہے۔ آپ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی سے لے کر موبائل جو لینڈ لائن تھا وہاں سے لے کر آج کل ہمارے ہاتھوں میں، چاہے وہ موبائل کا ہو، ٹی وی کا ہو، کمپیوٹر کا سسٹم ہو، یہ تمام چیزوں کو، آج تو اے آئی آ گیا، یہ تمام چیزوں کو جو بھی ٹیکنالوجی ہے نا بڑھ رہی ہے، ایڈوانس سے ایڈوانس ہوتے جا رہی ہے۔ لیکن تم کتنا بھی ترقی کر لو، کتنی بھی زیادہ تمہاری ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو جائے، لیکن اپنے رب کو اور اپنے خالق کے، اپنے کریٹر کے فیصلوں کے آگے تو نہیں جا سکتے۔ کریٹر ہمارا خالق اللہ ہے، ٹیکنالوجی ایک طرف ہے، لیکن اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس کا فیصلہ تھا یہ پلین گرے گی، اس میں سب کے سب لوگ مر جائیں گے، یہ فیصلہ تھا۔ حالانکہ ٹیکنالوجی کیسی ہے؟ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے۔ فلائٹ کہاں جا رہی ہے، کتنی اونچائی پر ہے، سامنے سے کون سی فلائٹ آ رہی ہے، اگر خراب ہوا انجن تو کیسے خراب ہوا، دوسرا انجن ہے، ہاں، اور اس میں فیول ہے یا ختم ہو گیا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہوتا، ہر چیز دیکھی جاتی۔ آسمان میں کون سے ملک کے اوپر سے کتنے فلائٹ چل رہے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے تصویروں میں کتنے چلتے ہیں۔ تو یہ ہر چیز کا علم ہوتا ہے، یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہر چیز دیکھتے ہیں، چلاتے ہیں۔ حالانکہ اس کے اندر ہر فلائٹ میں بلیک باکس کے نام سے کچھ چیزیں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے جو ہر چیز ریکارڈ کرتی ہے۔ کل کے دن اگر کچھ بھی ہوا، فلائٹ کا کچھ بھی نقصان ہوا، اس کی وجہ کیا ہے معلوم کرنے کے لیے اس میں ہر چیز ریکارڈ ہو کے رہتی کہتے۔ ریڈ باکس یا بلیک باکس کے نام سے کچھ ہے، بہرحال وہ چھوٹے ابھی تصویریں دکھائی جا رہی، لیکن ابھی یہ جو 12 تاریخ کو جو فلائٹ گری اس کی وجہ کیا ہے آج تک بھی نہیں معلوم ہو سکا۔ حالانکہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر ہر چیز ریکارڈ ہوتی، یعنی لاسٹ ٹائم پہ اگر کوئی حادثہ ہونے والا ہے تو پائلٹ جو ہے سو میسیج دے دیتا ایئرپورٹ والوں کو، دیکھو ہمارے کو یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، فلائٹ نہیں اڑ پا رہی ہے، انجن میں خرابی ہے، یا کوئی پرندہ آ کے ٹکرا دیا ہے، اب ہم مرنے والے ہیں، گرنے والے ہیں، یہ ہے وہ ہے، جو بھی پائلٹ اپنی زبان سے الفاظ نکالتا وہ چھوٹے اس باکس کے اندر ریکارڈ ہو کے رہتا کہتے۔ وہ باکس ملا، لیکن آج تک وہ باکس میں کیا ریکارڈ ہوا یہ ٹیکنالوجی آج تک معلوم نہیں کر سکی، اس کی وجہ کیا ہے آج تک نہیں معلوم ہو سکی۔ تو کیا پتا چلا اس سے؟ تم ٹیکنالوجی میں کتنا بھی آگے بڑھو لیکن رب کے فیصلے کے آگے کچھ بھی نہیں، زیرو ہے۔ اللہ جتنا علم دیا اتنا ہی تمہارے پاس ہے، اللہ کا علم بہت زیادہ ہے، اللہ کا علم کا احاطہ تم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کریٹر کے فیصلے کے آگے جانے کی کوشش مت کرو،
اس کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، ہمارے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے آگے کوئی بھی انسان کتنا بھی ترقی کر لے نہیں جا سکتا۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 61 اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دیتا ہے، وہ تو ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دیتا ہے۔ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی، ایک ساعت نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کیا سمجھا رہا اللہ تعالیٰ؟ اگر اللہ تمہارے گناہوں پہ پکڑنا چاہے تو تم زندہ نہیں رہ سکتے، تم سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے، روئے زمین پہ ایک بھی جاندار باقی نہیں رہتا۔ تو گناہ کرا فوراً تیرے کو اللہ پکڑ لیا، تم گناہ کرے فوراً اللہ تمہارے کو عذاب دے دیا، تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت لکھا، ایک وقت مقررہ ہے، تم کتنے بھی گناہ کرو، 70 سال 80 سال 50 سال تمہاری زندگی جو اللہ تعالیٰ لکھ دیا اتنی رہتی بس۔ ہم کیا بولتے؟ ارے اتنا بڑا بدماش ہے، اتنا بڑا ظالم ہے، اللہ اس کو موت تو بھی نہیں دیتا۔ ظالم رہنے سے موت نہیں آتی، اللہ جتنا وقت لکھا اس کو زندہ رہنے کا اتنے دن اس کو زندہ رہنا ہی رہنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ بھی نہ آگے جا سکتے، ایک سیکنڈ بھی نہ پیچھے ہٹ سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، پلین میں بیٹھ کے مرنا تھا اتنے لوگوں کو، بس وہ فیصلہ آ گیا۔ تمہاری ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی یہ نہیں بتا سکی کہ یہ فلائٹ گرنے والی ہے، نہیں بتا سکی۔ تو رب کا فیصلہ جو ہوتا ہے کچھ اور ہی ہوتا ہے، تم اس رب کے فیصلے کے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ دوسرا سبق ملا، اس میں قدرت کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی نشانیاں ہمارے لیے بہت ساری۔ پھر تیسری چیز جو سبق ملتا ہے ہم کو وہ یہ ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، اس حقیقت کو کوئی بھی ٹھکرا نہیں سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہر ایک کو مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی لیے سب سے پہلے بتا دیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ سائنسداں ہو، چاہے وہ پائلٹ ہو، چاہے وہ سی ایم ہو، چاہے وہ ایک چائے کے دکان میں کام کرنے والے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہی کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو، امیر کیوں نہ ہو، انڈیا کے کیوں نہ ہو، لندن کے کیوں نہ ہو، آپ کسی کے بھی، کسی علاقے کے بھی، کسی بھی بات کو جاننے والے بھی، کسی بھی عہدے پہ رہنے والے ہو، کسی بھی حالت میں ہو، تم سب کو موت آنا ہے بس۔ تم فلائٹ میں جانے والے ہو تب بھی موت آئے گی، تم ٹرین میں جانے والے ہو تب بھی موت آ جائے گی، تم پیدل بھی چلو تب بھی موت آئے گی، تم سائیکل پہ جاؤ تب بھی موت آئے گی، تم کار میں جاؤ، تم کیسے بھی کسی بھی حالت میں رہو، موت تو آنا ہی آنا ہے۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اور موت کو اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ تم ایک باپ ہو، موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں، تم ایک ماں ہو، موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں، تم ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے جا رہے ہو، موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں، تم نئی دلہن ہو، موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں، تمہارا کوئی ضروری کام تھا، موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں، تم دودھ پلانے والی ماں ہی کیوں نہیں ہوتا، موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ موت ایک ایسی بے رحم چیز ہے، موت سے بے رحم چیز کوئی نہیں ہو سکتی، موت سے بے رحم چیز کوئی نہیں ہو سکتی، موت سے بے وفا چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ تمہاری پلاننگ کیا ہے، تمہارے کام کیا ہے، تمہارے حالات کیا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ آ جاتی ہے، بس ٹائم ہو گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، ختم۔ جو پیدا ہوا وہ مرے گا، مرنا ہے، اس حقیقت کو مت بھولو۔ اب اس فلائٹ میں چھوٹے بچے بھی مرے، بڑے بھی مرے، جوان بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، الگ الگ ملکوں کے رہنے والے مرے، عورتیں بھی مری، مرد بھی مرے، الگ الگ مقصد، الگ الگ خواہشات رکھنے والے مرے، کتنے نشانیاں ہیں۔
اور یہ دھوکے میں بھی نہیں رہنا کہ بھئی ہم بوڑھے ہونے کے بعد سدھر جائیں گے، بوڑھے ہونے کے بعد ہم لوگ نیکی کر لیں گے، بوڑھے ہونے کے بعد نمازی بن جائیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو جوان ہیں، جوانی میں انجوائے کر لیں گے کچھ دن. نہیں، موت یہاں پر جوانوں کو بھی آئی، بوڑھوں کو بھی آئی، بچوں کو بھی آئی. تو غفلت کی زندگی مت گزارو، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو چوتھا سبق ہم لوگوں کو ملتا ہے وہ یہ ہے، اللہ کی حکمت، اللہ کے فیصلے ہم نہیں جانتے. اللہ کی جو حکمت ہے، اللہ کے جو فیصلے ہیں ہم نہیں جانتے. جیسا کہ اگر ہم لوگ سورہ بقرہ آیت نمبر 216 نکال کر دیکھیں گے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ممکن ہے، دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا، گو وہ تمہیں دشوار ہی معلوم ہو. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو. کتنی بہترین بات سمجھا رہا اللہ تعالیٰ. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو، ہو سکتا ہے وہی چیز تمہارے لیے بری ہو جائے، اور تم کسی چیز کو اچھی سمجھتے وہ بری ہوتی ہے، اور بری جس کو سمجھتے وہی اچھی ہوتی. جیسا کہ اس عورت کا واقعہ جو زندہ بچ کے نکل گئی ٹریفک جام کی وجہ سے. وہ سوچ رہی تھی کہ میں فلائٹ میں چلے جاؤں. 10 منٹ پہلے وہ کیا سوچ رہی تھی کہ فلائٹ کا مس ہو جانا، 10 منٹ میرا لیٹ ہو جانا میرے لیے برا ہے، میرے لیے نقصان ہے. اس لیے وہ دعا کر رہی تھی کسی طرح مجھے فلائٹ میں پہنچا دے. اس کی سوچ اس وقت کیا تھی کہ یہ فلائٹ میں جانا میرے لیے خیر ہے، میرے لیے اچھائی ہے. لیکن جب بچ گئی ٹریفک جام کی وجہ سے تو بعد میں پھر اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ میرا نہیں جانا ہی بہتر تھا. لیکن اللہ کو معلوم تھا تیرا اس وقت نہیں جانا بہتر ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا. اسی طرح ہم بھی ان آیتوں سے، اس واقعے سے، اس حادثے سے یہ سبق ہم ہمیشہ یاد رکھنا. کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مجھے مل جائے یہی میرے لیے اچھا ہوگا، میری بیٹی کے لیے فلاں سے رشتہ جم جائے یہی میرے لیے اچھا ہوگا. لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے رشتہ نہیں ہوتا. کئی سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی، میرا رشتہ، میری بچی کا رشتہ فلاں جگہ نہیں ہونا ہی اچھا تھا، کیونکہ بدماش تھا وہ بچہ، وہ لڑکا بہت خطرناک تھا، کھلا ہو گیا. یہ بعد میں ہم کو پتہ چلتا ہے. لیکن پہلے کیا خواہش ہوتی؟ ہو جانا تھا، اچھا تھا. ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا. مجھے اولاد اب بھی ہونا، کئی لوگوں کی خواہش ہوتی. بیٹا ہونا، بیٹا ہونا، بیٹا ہونا خواہش ہوتی. بچے ہونا، بچے ہونا خواہش ہوتی. لیکن ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا. ہمارے لیے اب اولاد ہونا اچھا نہیں ہوگا، اللہ بہتر جانتا. ہمارے لیے بیٹا ہونا اچھا نہیں ہوگا، اللہ بہتر جانتا. ہمارے لیے مال کا ملنا اچھا نہیں ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا. ہم سمجھتے اللہ ہم کتنے دن غریب رہنا، کتنے دن قرضوں میں رہنا، کتنے دن کرائے کے گھروں میں رہنا، کتنے دن پریشان رہنا. ہو سکتا ہے کل کے دن تم مالدار بن جاؤ، اس مال کے فخر میں، تکبر میں، گناہ میں آ کے تم حرام کام کر لو. ہو سکتا ہے ایسا، اس لیے اللہ تعالیٰ مال نہیں دے کے تم کو غریب رکھا ہوگا. تو اس لیے غور کرو. یہ حادثہ اور اس کے پیچھے یہ قرآن کی آیت اچھی طرح یاد رکھ لینا. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا دیا، اے انسان تو نہیں سمجھتا، تجھے نہیں معلوم، تو سمجھتا کئی غلط چیزوں کو میرے لیے اچھا سمجھتا، کئی اچھی چیزوں کو تو سمجھتا یہ غلط ہے. لیکن اللہ بہتر جانتا کیا اچھا ہے تیرے لیے، کیا غلط ہے. بہت بڑی نصیحت ہے یہ ہمارے لیے، بہت بڑی نصیحت ہے. اسی طرح اسلام پہ عمل کرنا بھی ہم لوگوں کو، کئی لوگوں کو کیسا لگتا، ارے شراب نہیں پینا یہ کیا ہے بھائی مشکل، سود نہیں کھانا ارے یہ کیا ہے بھائی مشکل، فائنانس بھی نہیں لینا یہ کیا ہے بھائی مشکل، اچھا نہیں لگ رہا، برقع پہن کے چلے جانا باہر ارے یہ کیا ہے بھائی مشکل. اللہ بہتر جانتا تمہارے لیے کیا اچھا ہے. اللہ تعالیٰ قانون بنا کے دے دیا، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. تمہاری عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، تم کو وہ بات اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن اللہ بہتر جانتا تمہارے لیے اچھا کیا ہے. اسی اچھی چیز کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسلام بنا کر، قانون بنا کر دے دیا تم کو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. بس تم دوسروں کو، غیروں کو دیکھتے ہوئے ان کی جیسی زندگی گزارنا، ان کے جیسے فیشن پرستی کرنا، ان کے جیسے ناچنا، کودنا، کھیلنا، یہ ہے زندگی کو انجوائے کرنا. اصل خوشی وہاں ہے، تم سمجھ رہے، لیکن تم کو نہیں معلوم یہ تمہارے لیے بہت بڑا نقصان ہے.
اللہ بہتر جانتا۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ یہاں پر یہ جو فلائٹ میں مرے ہوئے لوگ ہیں ان کے تعلق سے سوچیں گے نا، تو جس کو بچانا تھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ٹریفک جام لگا دیا، اور جس کو موت دینا تھا اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے سے وہاں پر پہنچا دیا، ہے نا۔ موت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہانہ بن جاتا ہے کچھ نہ کچھ جانے کا۔ دیکھو برتھ ڈے وہاں پر لنڈن میں منانے والا تھا اس کا شوہر، نہیں جاتی تو کیا ہوتا تھا، ہم بولتے ہیں نا ایسی باتیں، نہیں جاتی، لیکن اس کو موت لکھی ہوئی تھی، اللہ بہانہ بنا کے پہنچا دیا وہاں پر۔ کسی کی بیوی مر چکی تھی وہاں پر، اس کی راکھ لا کے یہاں پر ملانے کی ضرورت کیا تھی، ہماری سوچ ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو موت دینا تھا، اس راکھ کو لے کے آ کے ملانے کا اللہ تعالیٰ اس کو بہانہ بنا دیا، وہ آ کے ملا دیا، مر گیا۔ اللہ بہانے بنا دیتا، کچھ نہ کچھ کام ڈال دیتا وہاں پر۔ ہم یہاں ہیں، ہماری موت کہاں لکھی نہیں معلوم، تو آئین اس وقت ہم وہاں چلے جاتے، اللہ پہنچا دیتا۔ کچھ دن پہلے آپ دیکھے ہوں گے 2000 کروڑ روپے خرچ کر کے کچھ لوگ ٹائٹینک شپ کو اندر دیکھنے کے لیے گئے تھے، یاد ہے؟ اس وقت بھی میں ایک لیکچر دیا تھا، میرا یوٹیوب پہ ابھی بھی موجود ہے۔ 2000 کروڑ روپے لگا کے 2 لوگ گئے تھے، اس سمندر کے تہ میں پہنچ کے اندر، اب وہ ٹائٹینک شپ جو 100 سال ہو گئے اس کو ڈوب کے، اس کے اندر وہ کیسی ہے وہ دیکھنے کے لیے، وہ الگ طرح سے وہ ایک اس میں جانے کے لیے وہ چیز بنا لے کے اس میں گئے، اس کو کچھ مرین بولتے بہرحال، لیکن موت اللہ تعالیٰ ان کو وہاں لکھا تھا۔ 2000 کروڑ روپے خرچ کر کے جا کے وہاں مارے وہ لوگ، موت وہاں تھی، سمندر کے اندر اللہ ان کی موت لکھا تھا، بہانہ بنا دیا، اس بہانے سے گئے، خرچ کر کے 2000 کروڑ خرچ کر لے کے مر گئے جا کے، اللہ کی مرضی۔ تو اللہ جس کو بچانا ہوتا کوئی بہانہ بنا کے اس کو بچا لیتا، اللہ جس کو موت دینا چاہتا کوئی نہ کوئی بہانہ دے دے کے اس کو موت دے دیتا۔ ہم ہر دفعہ وہ نہیں پاتے جو ہم چاہتے ہیں، اللہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ ہم ہر دفعہ چاہ کے بھی وہ چیز نہیں پاتے نا، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے وہ چیز ہم نہیں جانتے۔ اس سے ہم کو بہت بڑی نصیحت یہ بھی ملی۔ اب اس کے بعد 5واں سبق ہم لوگوں کو ملتا ہے وہ یہ ہے، ہر ایک کا موت کا وقت مقرر ہے، بس یہ بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہر ایک کے موت کا وقت اللہ تعالیٰ مقرر کر کے رکھا، وہ وقت پہ ہی موت آتی۔ ہم بولنے سے موت نہیں آتی، ہم کیا بولتے، ارے نہیں جانا تھا جی، بچ جاتے تھے، وہ ہاسپٹل میں نہیں جانا تھا جی، بچ جاتے تھے، ذرا جلدی لے کے جانا تھا جی، بچ جاتے تھے، جان بچ جاتی تھی۔ ایسی کئی باتیں ہم لوگ بولتے ہیں، غلط نہیں، تم جانے سے نہیں بچتی تھی، تم بولنے سے نہیں بچتی تھی، تم گھر میں بیٹھنے سے نہیں بچتی تھی۔ اب وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بیچارے وہ کہیں گئے تھے، گھر میں بیٹھ کے تھے بیچارے، وہ اپنے ہاسٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، موت آئی نا۔ ہم ہمارے گھروں میں بھی بیٹھ کے رہتے، موت آ جاتی۔ دلیل سورہ رعد آیت نمبر 38، لکل اجل کتاب، ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اصل میں وہ رسولوں کے بارے میں سمجھاتے ہوئے، کوئی بھی رسول اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں لے کے آتا، لیکن ہر ایک کا ایک مقررہ وقت لکھا ہوا ہے۔ رسول بھی اپنی مرضی سے چاہ کے کوئی چیز نہیں دکھا سکتے، ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے۔ تو وہ آدمی، اب اس سے ہم کو کیا سبق ملا معلوم ہے؟ وہ آدمی جو 270 آدمیوں میں تھا، فلائٹ میں بیٹھ کے سفر کرنے والوں میں تھا، سب کے سب جل کے راکھ ہو گئے، لیکن اکیلا نکل کے آ گیا۔ حالانکہ نیوز والے پہلے کیا بولے، وہاں پر ایک ایگزٹ تھا، جو جیسے ہی فلائٹ نیچے گر رہی تھی تو وہ ڈور کھول لے کے خود ہی سے کود کے باہر آ گیا۔ بعد میں وہ بولتا ہے کہ میں کودا نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوئی، گر گیا میں۔ فلائٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جو ٹکڑا سامنے کا جل گیا اور پیچھے کا جو نہیں جلا اس میں سے وہ نکل کے بھاگ کے آ گیا۔ حالانکہ اس کے بازو میں بھی تو لوگ ہوں گے، فلائٹ میں 2-2 3-3 لوگوں کی سیٹ ہوتی ہے، اس کے بازو میں بھی لوگ تھے ہوں گے، اس کے پیچھے بھی بیٹھے ہوئے لوگ تھے ہوں گے۔ 11 نمبر کی سیٹ وہ بتائی جا رہی، وہ تو بیچ میں رہتی ہے۔ بازو والے بھی جل کے مر گئے، پیچھے والے بھی مر گئے، سامنے والے مر گئے، وہ اکیلا نکل کے باہر آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ رعد آیت نمبر 38 میں کہتا ہے، ہر ایک کا مقررہ وقت طے ہے، اس کا وقت ابھی نہیں ہوا مرنے کا، اس لیے وہ زندہ ہو کے نکل کے آ گیا۔ اس کا موت کا وقت نہیں ہوا تھا اس لیے وہ زندہ نکلا، باقی لوگوں کا موت کا وقت ہو چکا تھا اس لیے وہ مر گئے۔
دیکھیے کتنی نصیحتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب ایک اور 6واں جو سبق ملتا ہے ہم کو وہ یہ ہے کہ تم کہیں بھی رہو موت آئے گی۔ موت تم کسی بھی جگہ رہے تو آتی ہے۔ اگر وہ موت کا وقت مقررہ اگر ہو گیا، آپ کا وقت ختم، تو تم کسی بھی جگہ رہو آ جاتی۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 78 میں کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔ مضبوط بڑے بڑے قلعے بنا لے کے، دروازے بند کر لے کے، فل سیکیورٹی کے ساتھ بھی اگر بیٹھیں گے، موت اگر آنے والی ہے تو ان قلعوں میں بھی تمہاری موت آ جاتی۔ یہ مت سوچو۔ اب کئی لوگ ہم بول رہے ہیں نا، نہیں بھائی فلائٹ میں چڑھنا بولے تو ڈر لگ رہا۔ کئی لوگ فلائٹ بکنگ کینسل کر لیے، کئی لوگ فلائٹ سفر کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اب ڈر ایک دماغ میں بیٹھ گیا، دیکھو بھائی ہر جگہ فلائٹ گر جا رہا۔ اب ٹرین کے بھی حادثے ہوتے، ٹرین کے حادثے دیکھنے کے بعد لوگ ارے ٹرین میں جانا بھی بہت مشکل ہو گیا بھائی۔ کار کے حادثے ہوتے، اب کار میں جانا بھی مشکل ہو گیا۔ بائک کے حادثے ہوتے، بائک پہ بھی کئی لوگ مرتے، ہر دن نیوز آتے ہیں بائک کی ایکسیڈنٹ ہو گئی اور مر گئے۔ تو اب یہ سوچ کے بائک پہ گئے تو مر جاتے، کار میں گئے تو مر جاتے، آٹو میں گئے تو مر جاتے، فلائٹ میں گئے تو مر جاتے، اس لیے سفر مت کرو۔ نہیں، موت کا وقت جو لکھا ہوا ہے وہ برابر آئے گا۔ تم قلعوں میں بھی بیٹھے تو آتا، تم اپنے گھر کے بند دروازے کے اندر بند کمروں میں بھی بیٹھیں گے تب بھی موت کا وقت لکھا ہوا ہے تو اس وقت ضرور آئے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور عجیب بات، ایک اور عجیب ہمارے لیے سبق اس میں یہ ملتا ہے۔ 7واں سبق وہ یہ ہے، جان بچانے والا بھی اللہ، جان نکالنے والا بھی اللہ، جان دینے والا بھی اللہ، جان ڈالنے والا بھی اللہ، جان نکالنے والا بھی اللہ۔ کیسے؟ اگر ہم لوگ سورہ زمر آیت نمبر 42 نکال کر دیکھتے ہیں، تمہاری جان نکالنے والا اللہ ہے۔ وہاں پر آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم جب مرتے ہو تمہاری روح قبض کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہی تمہاری روح قبض کرنے والا ہے۔ اب میں یہ بات اس لیے بولا، جو عورت ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے بچ گئی نا، وہ عورت جب بات کر رہی تھی میڈیا میں آ کے تو وہ کیا بول رہی تھی معلوم ہے؟ ایک خاص ایک بھگوان کا نام لے کے بول رہی تھی کہ مجھے فلاں بھگوان نے بچا لیا، یعنی اس کا یہ عقیدہ تھا کہ مجھے فلاں بھگوان نے بچا لیا۔ اور آج بھی جتنے لوگ کسی نہ کسی حادثے سے بچ جاتے ہیں یا نقصان سے بچ جاتے ہیں، مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں، تو اپنے بچنے کی وجہ کسی نہ کسی بھگوان کی یا کسی نہ کسی مسلمانوں میں بھی اگر پیر پرستی کرنے والے ہیں، درگاہ پرستی کرنے والے ہیں، تو وہ ان کے درگاہوں کا نام لیتے، نہیں جی فلاں بابا ہم کو بچا لیے، فلاں بھگوان، فلاں خدا ہم کو بچا لیا۔ کیا آج تک آپ سنیں جس کے بچے کا، جس کے بھائی کا، جس کی بیوی کا انتقال ہوا، میرا فلاں بھگوان ہے جو میرے بیٹے کو موت دے دیا؟ کوئی بولا آج تک؟ سوچو آپ، کوئی مسلمان یہ بول سکتا ہے کہ نہیں فلاں بابا ہے جی میرے بیٹے کو اٹھا لیے؟ کوئی بولا نہیں۔ اگر بولنے والا ہے تو یہی بولیں گے اوپر والا اٹھا لیا۔ یعنی اچھائی اور خیر ہمیشہ ہم جھوٹے معبودوں کی طرف نسبت کرتے۔ ذرا سوچو اس بات کو، جب بھی کوئی خیر، خوشی، مصیبت، خیر، خوشی اور جو بھی راحت، فائدے والی چیزیں ہیں، ہم کسی نہ کسی بھگوان کو دے دیتے ہیں، غیر اللہ کو دے دیتے ہیں۔ لیکن موت کی بات آتی ہے تو موت کو کسی دوسرے بھگوان کی طرف نہیں منسوب کرتے، ہم موت کو ہمیشہ کہتے ہیں اللہ اٹھا لیا، اوپر والا اٹھا لیا، یہ بولیں گے غیر مسلم۔ تو یہاں پر بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، وہ یہ ہے کہ صرف اصلی خدا کو، اصلی معبود کو، حقیقی رب کو پہچاننا ہے تو تمہارا حقیقی رب وہ ہے جو تمہاری جان نکالتا ہے۔ حقیقی رب وہ ہے جو تمہاری جان نکالتا ہے، وہی حقیقی رب ہے۔ وہی رب ہے جو جان ڈالتا بھی ہے، زندگی دیتا بھی ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ موت دینے والا اصل میں حقیقی رب ہے۔ تو اس چیز کو بھی اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا ہے کہ جان بچانے والا وہی، جان نکالنے والا بھی وہی۔ تو ہم جان بچ گئی بولے تو دوسروں کی طرف منسوب کرنا، اور جان نکل گئی بولے تو دوسروں کی طرف منسوب کرنا، یہ غلط ہے۔ 8ویں چیز، 8ویں نصیحت ہمارے لیے وہ یہ ہے بہت بڑی، اس دنیا کی رنگینی میں آ کر غفلت کی زندگی مت گزارو،
دنیا کی حقیقت کو سمجھو، یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ اس حادثے سے بہت بڑی نصیحت کیا ملی کہ یہ دنیا محض دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا کو ہی سب کچھ مت سمجھو، یہیں پر رہنا، یہیں پر انجوائے کرنا، یہیں پر شادی بیاہ، یہیں پر برتھ ڈے، یہیں پر حلال حرام کی تمیز نہیں، کچھ بھی نہیں، دنیا دنیا، کماؤ جماؤ، کماؤ جماؤ، کماؤ جماؤ، اسی پہ مت رہو۔ اس دنیا کے بعد بھی ایک اور دنیا ہے، وہ حقیقی دنیا ہے، وہ حقیقی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو صرف عارضی ہے، کچھ دنوں کی ہے، ٹیمپرری ہے۔ اس دنیا میں آ کے فخر کرتے ہوئے، اکڑتے ہوئے یہی سب کچھ مجھے کرنا ہے بول کے آخرت کو مت بھولو، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ سورہ حدید آیت نمبر 20 میں کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں۔ اور سورہ اعلیٰ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے 16-17 میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر، بہت بقا والی ہے۔ یہ 3 آیتوں سے کیا سمجھ میں آیا؟ دیکھو کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی ہے، سورہ حدید آیت نمبر 20۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 16-17 میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے، حالانکہ یہ دنیا دھوکے کی ہے، تم اسی کو ترجیح دے رہے۔ مطلب تم صبح سے لے کے شام تک فکر کر رہے، کس کی فکر کر رہے؟ آخرت کی یا دنیا کی؟ دنیا کی فکر کر رہے۔ یہاں کیسے سکون سے رہنا، یہاں بغیر پریشانی کے، بغیر ٹینشن کے، بغیر مشکل کے کیسے رہنا، یہاں میرے لیے گھر کا آرام ہونا، بڑے بڑے بلڈنگ ہونا، بڑے بڑے گاڑیاں ہونا، سونا ہونا، چاندی ہونا، اولاد ہونا، بچے ہونا، ذرہ برابر ٹینشن نہیں رہنا، ذرہ برابر پریشانی نہیں رہنا۔ اس لیے اس دنیا کو سجانے کے لیے، اسی دنیا کو بنانے کے لیے، اسی میں تم صبح شام لگے ہوئے ہو۔ اب اس دنیا کو سجانے کے لیے تم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، تم ظلم کسی کے اوپر کر دیتے ہو، تم کسی کا نقصان کر دیتے ہو، تم ہر چیز کر لیتے، ہر چیز کر لیتے، دنیا دنیا دنیا، یہیں پر رہنا ہے یہ سوچ کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، لیکن والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت اس دنیا سے بہتر بھی ہے اور ابقا، بقا والی ہے، مطلب ہمیشہ کی ہے۔ یہ 60 70 80 100 سال کی دنیا کی فکر تم جو کر رہے ہو، یہ 100 سال کی دنیا ہوں گی زیادہ سے زیادہ تمہارے لیے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ والی ہے۔ وہاں چلے جائیں گے جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں اگر چلے جائیں گے جہنم میں تو پھر جہنم میں بھی ہمیشہ رہیں گے۔ تو وہ ہمیشہ کی زندگی کی فکر کرو، یہ تھوڑے دن کی زندگی کی فکر کر کے اس زندگی کو برباد مت کر لو۔ اس حادثے سے ہم کو یہ بہت بڑا سبق ملتا۔ اتنے لوگ مرے ہوئے لوگ کہاں گئے؟ اسی آخرت کی زندگی کے سفر کے لیے چلے گئے۔ اس میں کسی کا بھائی تھا، کسی کی ماں تھی، کسی کا باپ تھا، کسی کے بچے تھے، کہاں گئے؟ یہ دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہے۔ یہ دنیا کی بہترین پلاننگ بنا رہے تھے بیچارے وہ لوگ، لندن میں جا کے سیٹل ہو جائیں گے، وہاں جا کے نئی زندگی شروع کریں گے، وہاں جا کے شادی شدہ زندگی شروع کریں گے۔ کتنے لوگوں کی یہ دنیا کی بہتر زندگی بنانے کی خواہشات تھی، اچھا پڑھیں گے، پڑھ کے اچھی ڈگری حاصل کریں گے، اچھا جاب کریں گے۔ کتنے لوگوں کی یہ خواہش تھی وہاں کما کے آ کے یہاں پر کیرلا میں گھر بنائیں گے، کتنے لوگوں کے خواہشات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بولا یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ دنیا کو ضرورت سمجھو، ضرورت کے حد تک اس کو استعمال کرو، لیکن تمہارا ہمیشہ ٹارگٹ، تمہاری ہمیشہ فکر، تمہاری سوچ اس آخرت کو بنانے کی کوشش میں رہے۔ اس آخرت کو بناؤ، اس آخرت کو بنانے کے لیے جتنی نیکیاں کرنی پڑتی ہے اتنی نیکیاں کر لو۔ نماز پڑھنا ہے نماز پڑھ لو، روزہ رکھنا رکھ لو، خیر کے کام کرنا کر لو، صدقہ خیرات کرنا کر لو، اس آخرت کی فکر کرو۔ یہ دنیا ہمیشگی والی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت بڑا سبق دیا ہے اس حادثے کی وجہ سے، یاد رکھو۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کے لیے بھی جو اس دنیا میں بہت زیادہ ظلم کرتے ہوئے، لوگوں کا مال کھاتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، لوگوں کو ستاتے ہوئے، بلکہ اس دنیا میں تکبر کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے، بڑے بڑے گاڑیوں میں
دیکھو گاڑیوں میں گھومنا منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن تکبر کے ساتھ ہمارے بچے آج خالی بلیٹ اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو کیسے تکبر کے ساتھ آواز کرتے ہوئے، شور کرتے ہوئے، پورے راستے والوں کو تکلیف دیتے ہوئے کیسے اکڑتے ہوئے چلے جاتا۔ تھار گاڑی اگر کوئی چلا رہا تو کیسے تکبر کے ساتھ اکڑتے ہوئے چلے جاتا۔ غریبوں کے ساتھ کیسے برے سے برے، بد سے بدتر اس کا برتاؤ رہتا۔ یہ تکبر کرنے والوں، اس فلائٹ میں ایک سی ایم بھی تھا، اس فلائٹ میں ایک ڈاکٹر بھی تھا، اس فلائٹ میں ایک پائلٹ بھی تھا، کروڑوں کے مالک بھی تھے وہ لوگ، لیکن کیا لے کر گئے جاتے وقت؟ تم جو اکڑ کے چل رہے ہو، تکبر کرتے ہوئے اپنے گاڑیاں، اپنا گھر، اپنی شان دکھاتے ہوئے، یہ دنیا میں ظلم کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہو، انہی کی طرح ایک دن موت تمہارے پاس بھی آئے گی۔ یہ دنیا تمہاری ساتھ دینے والی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، اس کی فکر کرو۔ بہت بڑا سبق یہ بھی ہے، اللہ کے لیے غور کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ غیب کی باتیں بتانے والے ہیں، بھوشیہ بتانے والے ہیں، ہے نا، کل کیا ہوگا یہ بتانے والے ہیں۔ بلکہ کئی بابا لوگ تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی ان کے سامنے جاتے ہیں کوئی تو بس لکھ کر بتا دیتے نا کہ تم میرے سامنے کیا سوال کرنے کے لیے آئے، وہ بھی ابھی سے بتا رہا ہوں۔ مشہور باباؤں کو دیکھیں گے آپ یوٹیوب پہ، مشہور لوگ، مسلمانوں میں بھی ہے کئی لوگ، اور یہ ہماری پاگل قوم، ہمیشہ جاہل قوم، جاہل ہی پاگل ہوتی ہے، کیونکہ علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، ہمیشہ فون اٹھائے کہ مولانا میری یہ پریشانی ہے، بتا سکتے کیا؟ میری شادی کیوں نہیں ہو رہی، بتا سکتے کیا؟ میں ایگزام میں فیل ہو رہا ہوں، آپ بتا سکتے کیا؟ کیا ہوا ہوں گا، کیا رکاوٹ ہوئی ہوں گی؟ ابھی بھی یہی جہالت میں گزار رہے ہیں، ابھی بھی یہی فون کالز آتے رہتے ہیں میرے کو۔ شادی نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ برکت نہیں آنے کی وجہ کیا ہے؟ نقصان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بھوشیہ، ہمارا فیوچر کیا ہوگا؟ ہم یہ نام رکھیں تو ہمارے نام کی وجہ سے ہمارے فیوچر میں کیا ہوگا؟ کب ہماری بچی، ہمارا بچہ پاس ہوتا، کس کو کب جاب ملتی، کس کی کب شادی ہوتی؟ یہ بھوشیہ بتانے والے سب کے سب جھوٹے ہیں۔ اس فلائٹ کے کریش ہونے کی وجہ سے ہم کو یہ بھی دلیل مل گئی، حالانکہ یہ دلیل ہم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں 1450 سال پہلے ہی بتا دیا، سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وہی بارش نازل فرماتا ہے، وہی ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ 5 چیزوں کو بتایا اللہ تعالیٰ، یہ 5 چیزیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اب دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کی بھوشیہ بتانے والے بابا یہ کیوں نہیں بتائے کہ یہ فلائٹ ابھی گرنے والی ہے؟ کوئی بتا سکا؟ 270 لوگوں کی جان گئی۔ اگر تم کو بھوشیہ معلوم ہے تو 270 لوگوں کو مرتے ہوئے بچا سکتے تھے نا، کیوں نہیں بچائے؟ کیوں نہیں بتائے پہلے کہ یہ لوگ مرنے والے ہیں؟ اس سے ثابت ہوا کہ تم سب جھوٹے ہو، سب کے سب جھوٹے ہو۔ کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں 5 چیزوں کو گنایا، کیا؟ قیامت کب آتی؟ کسی کو نہیں معلوم، کوئی نہیں بول سکتا کہ قیامت اب آئے گی، اتنے سال بعد آئے گی، کوئی نہیں بتا سکتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ دوسری چیز، بارش کب نازل ہوگی، کہاں ہوگی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ حالانکہ ہر بارش کے موسم میں ایسے جھوٹے بابا ایسے نکل کے آتے ہیں جیسے بارش کے کیڑوں کی طرح۔ بارش میں کیڑے بھی نکل کے آتے ہیں نا جی، اپنے گھروں میں لیٹ کے آگے تتلیاں، کیڑے کتنے ہوتے، بہت سارے جھوٹے بابا آ جاتے ہیں، بول دیتے ہیں ہاں یہ سال اتنی بارش ہونے والی ہے، یہ سال اتنی بارش نہیں ہونے والی ہے، سب جھوٹے، کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتاتا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم کر سکتے نا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بول رہا ہے یہاں پر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ماں کے پیٹ میں جو ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ کیسا ہوگا کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ بڑا ہونے کے بعد اچھے اخلاق والا ہوگا، برے اخلاق والا نہیں بتا سکتا۔ اس کی ناک کیسی ہوگی، اس کی آنکھ کیسی ہوگی، وہ گورا ہوگا، کالا ہوگا، وہ بڑا ہونے کے بعد کیا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کیا ظلم کرے گا، کیا نیک بنے گا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس کے اندر کیا ہے، کیسا ہوگا، وہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟
کسی کو یہ نہیں معلوم، کوئی بھی یہ نہیں جانتا کل کیا کرے گا، کل کیا کرنے والے ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے ہی نہیں، اور کس زمین پہ مرے گا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ آج ہم یہاں ہیں، ابھی گھر کو صحیح سلامت جائیں گے ہماری گارنٹی نہیں، کہاں مریں گے گارنٹی نہیں، بوڑھے ہونے کے بعد مریں گے گارنٹی نہیں، سفر کرتے ہوئے مریں گے گارنٹی نہیں، گھر میں رہ کے مریں گے گارنٹی نہیں، شادی ہونے کے بعد مریں گے یہ بھی گارنٹی نہیں، شادی ہونے سے پہلے مریں گے یہ بھی گارنٹی نہیں۔ ہمارے بچے بڑے ہونے کے بعد ان کے شادیاں کر کے ویل سیٹلڈ پورے بچے پوتے نواسے سب کو دیکھ کے مریں گے یہ بھی نہیں معلوم، بچوں کی شادیاں کرنے کی کوشش میں رہے، شادیاں ہونے سے پہلے مر جائیں گے یہ بھی نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ بتا دیا کہاں مرے گا کسی کو بھی نہیں معلوم، کس زمین میں۔ دیکھو ایک تو ہے کب مرے گا یہ بھی نہیں معلوم، کہاں مرے گا یہ بھی نہیں معلوم، ہم کہاں مرتے ہم کو یہ بھی نہیں معلوم، کب مرتے یہ بھی نہیں معلوم۔ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ پورے علم والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ اب 10واں اور آخری سبق جو ملتا ہے ہم کو وہ یہ ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس حادثے سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ بھائی جو مر گئے سو مر گئے، اب مر گئے کا اس کا مطلب کیا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا؟ سب کچھ ختم نہیں ہوا، اصل زندگی کی شروعات ابھی ہوئی ہے، ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہم کیا بولتے؟ کتنے کی لوگ جو قرضوں میں ڈوب کے مر جاتے نا، یہ سوچ کے مر جاتے مر گئے تو سب کچھ ختم ہو جاتا، جی ختم، نہ قرضوں کا ٹینشن، نہ بچوں کی شادیوں کا ٹینشن، نہ غریبی کا ٹینشن۔ اس لیے کئی لوگ اچھے پڑھے لکھے لوگ، جاب کرنے والے لوگ، لون لے کے بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک بھی آج کیا کر رہے؟ چھوٹے اپنے بچوں کو زہر پلا دے رہے، کئی لوگ تو سولی پہ لٹکا دے رہے، خود بیوی مر جا رہی، بچے مر جا رہے، نہیں تو جا کے کسی ندی میں، کسی تالاب میں، کسی سمندر میں جا کے کود کے مر جا رہے۔ یہ سوچ لے رہے کہ بھائی مر گئے تو ٹینشن ختم، لو فیل ہوئے تو مر گئے، ایگزام میں فیل ہو گئے تو مر گئے، گھر میں جھگڑے ہوئے تو مر گئے، ساس ستاری تو مر گئے، بیٹا ظلم کر رہا تو مر گئے، ہر چیز کو قرضے زیادہ ہو گئے تو مر گئے تو ٹینشن فری ہو جاتے۔ بھائی ٹینشن ہی نہیں، مر گئے تو ختم تھا، ختم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ وہی سورہ آل عمران آیت نمبر 185 اگر نکال کر دیکھیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ دنیا میں جو کچھ کرے اس کا بدلہ تمہیں مرنے کے بعد ملے گا۔ مر گئے تو ٹینشن فری نہیں ہوتے، اصل ٹینشن مرنے کے بعد ہی شروع ہوتی۔ اتنے دن زندگی کیسا گزارے؟ اگر ظلم کر کے، حرام کھا کے، لوگوں کو ستا کے، برے اخلاق کے ساتھ مرے تو پھر بدلہ جہنم کی شکل میں ملے گا، عذاب کی شکل میں۔ اچھے کام کر کے، نیکیاں کر کے، لوگوں کی مدد کر کے، اللہ کو جان کے، اللہ کی مان کے، اللہ کی عبادت کر کے چلے گئے تو نیکیوں کی شکل میں، جنت کی شکل میں ایک بہترین زندگی بھی ملے گی۔ یہ اللہ تعالی ہم کو سبق دے رہا ہے۔ یہ حادثے میں جو مر گئے سب مر گئے، ٹینشن فری ہو گئے، دنیا کے ٹینشن سے اچھا ہو گیا سمجھنا یہ غلط ہے۔ اب ایک آخری حدیث یاد آئی، حالانکہ یہ حدیث سب سے زیادہ ہم کو یاد رکھنا ہے، سب سے زیادہ اس بات کو یاد رکھنا ہے، وہ یہ ہے کتنی بہترین بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، کیسی حقیقت بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو موت کو یاد کرو، اے لوگو موت کو یاد رکھو، جو لذتوں کو مٹانے والی چیز ہے، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ مطلب کیا ہے جی اس کا؟ تمہاری جو لذتیں ہیں، لذتیں کئی چیزوں کی ہوتی جی، لذت اچھی چیز کی بھی ہوتی ہے، لذت بولتے ہیں ٹیسٹ کو، لذت بری چیزوں کی بھی ہوتی ہے۔ کھانے کی اچھی چیزیں ہیں، بریانی کھائے لذت الگ ملی، تاری کھائے لذت الگ ملی، کولڈ ڈرنک پیے اس کی لذت الگ ہے، آئس کریم کی لذت الگ ہے، شادی کر لیے شادی کی لذت الگ ہے، بیٹے ہوئے بیٹوں کی لذت الگ ہے، بیٹیاں ہوئی بیٹیوں کی لذت الگ ہے، پوتے نواسیاں ان کی لذت الگ ہے، بچوں کی شادیاں کرے ان کی لذت الگ ہے، گھر بنا لیے اس کی لذت الگ ہے، گاڑی نئی گاڑی خرید لیے اس کی لذت الگ ہے، جاب ملی جاب کی لذت الگ ہے۔
یہ لذتیں بھی ہیں۔ دوسری طرف گناہ کرنے والے شراب پیا، شراب کی لذت اس کو الگ ملتی ہے، زنا کرنے والے کی زانی کی لذت الگ ملتی ہے اس کو، سود کھایا، رشوت لیا، دھوکہ دیا، قتل کر دیا، یہ گناہ گار، یہ پاپیوں کو بھی لذت ملتی ہے، اس لیے وہ گناہ کرتے ہیں، ان کی بھی لذتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو یاد رکھو، یہ تمام لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، تمہاری اچھی لذتیں بھی ختم ہوں گی، تمہاری بری لذتیں بھی ختم ہوں گی۔ تم شادی کرنے کی نیت سے جا رہے تھے، تم پڑھائی کی نیت سے جا رہے تھے، اپنے شوہر کو ملنے کی نیت سے جا رہے تھے، برتھ ڈے منانے کی نیت سے جا رہے تھے، گھر بنانے کی نیت سے جا رہے تھے، یہ تمام لذتیں پوری ہونے سے پہلے ان لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت بنی۔ اسی طرح اگر کوئی پارٹیاں کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے اس انڈیا کو چھوڑ کے لوگوں پہ ظلم کر کے مال کما لے کے حرام کھا کے چلے جا رہا تھا تو وہ حرام کی لذت بھی ختم ہو گئی اسی موت کی وجہ سے۔ ایک فلائٹ کا کراش ہونا، اس کے اندر اچھے لوگ بھی تھے، اس کے اندر برے لوگ بھی تھے، اچھے لوگوں کی اچھی لذتیں بھی ختم ہو گئی، برے لوگوں کی بری لذتیں بھی ختم ہو گئی۔ ختم کرنے والی چیز موت ہے۔ جب موت یاد رہے گی، اللہ میں زنا نہیں کر سکتا، اللہ میں شراب نہیں پی سکتا، شراب پیتے پیتے اللہ موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا، زنا کرتے کرتے موت آ گئی تو اللہ کیا ہوگا، لوگوں کا حرام مال کھاتے کھاتے مر گئے تو اللہ میرا کیا ہوگا۔ تو وہ گناہ سے بچائے گی، اس گناہ کے لذت سے بچائے گی موت۔ موت بہت بڑا سبق ہے، موت بہت بڑا درس ہے، موت سے بڑا بیان نہیں، موت سے بڑی تقریر نہیں۔ تم ایسی تقریریں زندگی میں ہزاروں سن لو ایک طرف، دوسری طرف ہر دن موت کو یاد رکھو، بس ہر دن موت کو یاد رکھ کے زندگی گزارو، بس ہزاروں تقریریں وہ کام نہیں کر جائیں گی، تمہاری موت کی یاد وہ کام کر جائے گی آپ کے لیے، وہ فائدہ دے دیں گی آپ کو۔ صبح اٹھے تو موت کو یاد کر کے اٹھو، اٹھا اللہ آنکھ کھلی، اس لیے ہم دعا پڑھتے نا جی، سوتے وقت کیا دعا پڑھ کے سوتے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، موت کو یاد کر کے سونا اللہ تعالیٰ سکھایا۔ صبح اٹھتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے؟ ما اماتنا، اللہ پھر میں زندہ ہوا موت کے بعد، نیند بھی ایک موت ہے، اللہ تعالیٰ سکھایا ہم کو موت۔ صبح اٹھے تو موت کی یاد، شام کو سو رہے موت کی یاد، اللہ اب سو رہا ہوں، پتہ نہیں صبح اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا، صبح اٹھے اللہ تیرا شکر ہے آنکھ کھلی زندہ، لیکن شام تک زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا نہیں معلوم، اس لیے آج کا دن حرام کاموں میں نہیں، غلط کاموں میں نہیں، اس طرح ہر گناہ کا کام کرنے سے پہلے آپ موت کو یاد کر لو، انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے۔ ہر نیکی کا کام کرتے ہوئے موت کو یاد کر لو، نماز کا وقت آ گیا، اگر میں نماز چھوڑ دیا اسی حالت میں میری موت آ گئی تو اب میں نماز کو دیر نہیں کر سکتی، نماز کو میں ٹال نہیں سکتا، پہلے میں نیکی کر لوں گا، تو نیکی کرنا بھی آسان ہوگا، موت کو یاد رکھیں گے، گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا جب موت کو یاد رکھیں گے۔ تو بہرحال یہ 15 واقعات اور اس کی روشنی میں 10 سبق، ایک فلائٹ کے کراش ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے جو سبق ملا، آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو موت کو یاد رکھتے ہوئے نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ اس دنیا کی غفلت سے، اس دنیا کی رنگینی سے، اس دنیا کے دھوکے سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔